نکاح کے 3 بول پڑھنے کے ساتھ ہی میں نے اپنا اب کسی اور کے نام لکھ دیا تھا۔ میری آنکھوں سے بے شمار آنسو بہہ رہے تھے۔ آخر وہ وقت آ ہی گیا تھا جب میں نے بابل کا آنگن چھوڑ کر اڑ جانا تھا۔ میں تو سوچ سوچ کر ہی گھبرا رہی تھی کہ نہ جانے وہ لوگ کیسے ہوں گے، کیسے نہیں، جانے میں ان کے ساتھ گزارا کر بھی پاؤں گی یا نہیں۔ میرا سسرال میرے لیے بالکل انجان تھا۔ مجھے نہ تو وہاں کے کوئی رسم و رواج پتہ تھے اور نہ ہی ان کے طور طریقے۔ مجھے تو یہ سوچ سوچ کر ہی ڈر لگ رہا تھا کہ جانے کس قسم کے لوگ ہیں، ان کے مزاج کیسے ہوں گے۔ سب کچھ ہوا بھی تو اتنا آنن فانن تھا، چٹ منگنی اور پٹ بیاہ ہو گیا تھا۔ میری منگنی اور شادی میں محض 10 دن کا وقفہ تھا۔ میں نے تو ابھی تک اپنے دلہے کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ شادی کے بعد ہی اس کو میں پہلی دفعہ دیکھنے والی تھی۔ یوں تو مجھے اماں نے تصویر لا کر دکھا دی تھی، مگر میں ناراضگی میں وہ تصویر ہی نہیں دیکھ سکی تھی۔ اب مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ کاش بندے کی شکل ہی دیکھ لیتی، شکل دیکھ کر ہی تھوڑا بہت مزاج کا پتہ چل جاتا۔ مگر خیر، اب کچھ گھنٹوں کے بعد ہی کی تو بات تھی، اس کے بعد اسی کو تو دیکھنا تھا۔ مگر سسرال کے نام پر میں بہت ڈری ہوئی تھی، کیونکہ مجھ سے پہلے میری 2 بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی کزنیں تھیں جن کی شادیوں کو عرصہ گزر گیا تھا، مگر ان میں سے چند ایک ہی خوش تھیں۔ باقی سب تو مارے مجبوری کے ہی اپنے اپنے رشتوں کو نبھا رہی تھیں۔ کوئی ماں باپ کی عزت کی وجہ سے خاموش تھی، تو کسی کے آگے اس کی اپنی اولاد ہی پاؤں کی زنجیر بنی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنے اپنے سسرال میں رہنے میں مجبور تھیں۔ ورنہ رونا تو ہر کسی کے گھر کا ہی تھا۔ کسی کو ساس اچھی نہیں ملی تو کسی کو شوہر۔ چلو اگر کسی کو ساس اور شوہر اچھے مل گئے تو وہاں اس کی نندیں فساد کی جڑ بنی ہوئی تھیں، اور جہاں کہیں نندیں نہیں ہیں وہاں کوئی دیورانی جٹھانی اپنی ذمہ داری بخوبی نبھاتے ہوئے شر پھیلانے میں مشغول ہیں۔ ایسے میں سسرال کے نام سے میں گھبراتی نہ تو کیا کرتی۔ میرا رونا تو بنتا ہی تھا، میرا ڈر بیجا نہیں تھا۔ میں رونے میں ہی مصروف تھی جب میرے ابا اماں کمرے میں آئے اور مجھے اپنے سینے سے لگا کر بمشکل چپ کروایا تھا۔ اتنے میں میری بہن ہڑبڑی میں اندر داخل ہوئی اور بولی کہ تمہاری ساس اندر آ رہی ہے، جلدی سے گھونگھٹ کر لو۔ میں نے ایسا ہی کیا تھا اور دل ہی دل میں اس کے اچھا ہونے کی دعا کی تھی۔ اس کو بھی میں نے اس دن بس سرسری سا ہی دیکھا تھا، جس دن وہ میرا رشتہ دیکھنے آئی تھی۔ اس کے بعد آج اس کی اور میری یہ پہلی ملاقات ہونے والی تھی۔ چند ساعتوں کے بعد ہی ہیل کی ٹک ٹک مجھے اپنے کمرے میں آتی ہوئی سنائی دی تھی۔ میں نے بے ساختہ نظریں ترچھی کر کے دروازے کی طرف دیکھا تھا، جہاں میری نظر سرخ رنگ کی چلملاتی ہیل پہنی ہوئی عورت پر پڑی تھی، اور پھر وہاں سے اوپر ہوتے ہوئے ایک بھاری بھرکم اور موٹے ڈھیل ڈول والی اپنی سانس پر پڑی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری آنکھیں بڑی ہو گئی تھیں۔ میں نے بے اختیار اپنی ہنسی روکی تھی۔ نہ جانے اس کے پیروں کے نیچے یہ ہیل کیسے رکی ہوئی تھی، شاید وہ بھی پناہ مانگ رہی تھی۔ اچانک ہی مجھے ہنسی آ گئی تھی، جسے میں نے بڑی مشکل سے روکا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی ہاتھی کو سائیکل پر بٹھا دیا گیا ہو۔ خیر، اس کے آتے ہی اماں ابا اور باجی ایک سائیڈ پر ہو گئے تھے۔ میری ساس میرے پاس آئی تھی اور پھر میرا چہرہ اٹھا کر دیکھنے ہی لگی تھی جب ایک عورت تقریباً بھاگتے ہوئے اس تک آئی۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ اس نے بمشکل اپنا تنفس بحال کیا اور پھر میری ساس سے کہنے لگی، نسیمہ، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ بھول گئی ہو کہ پیر صاحب نے کیا کہا تھا؟ پہلے بہو کے ہاتھ پر یہ کالا دھاگا باندھو، اس کے بعد ان 11 مرچوں سے بہو کی نظر اتارنی ہے۔ اس کے بعد ہی کوئی بہو کا چہرہ دیکھا تھا۔ میری ساس ایک دم ہوئے توبہ توبہ کرنے لگی تھی، اور پھر ساتھ آئی عورت سے ایک دھاگا لے کر میری بازو پر باندھا، اور پھر 11 مرچیں لگا کر مجھ پر سے 11 چکر کاٹے گئے تھے۔ اس کے بعد کہیں جا کر میری ساس نے میرا گھونگھٹ پلٹا تھا، جبکہ میں تو حیران پریشان سی ان دونوں کی حرکتیں دیکھ رہی تھی کہ وہ یہ کیا کچھ کر رہی تھی۔ دوسری عورت میرے شوہر کی پھوپھی تھی۔ دونوں عورتیں کچھ دیر تک میری تعریفیں کرتی رہیں اور پھر اپنے بیٹے کے گن گانے لگی تھی۔ میں تو اس کے بیٹے کی خوبیاں سن کر حیران ہو چکی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ان ساری خوبیوں کا حامل میرا شوہر ہی ہے، یا پھر وہ کسی ڈرامے میں ہیرو کی کاسٹ پر لیا گیا شخص ہے، جس میں رائٹر نے چن چن کر خوبیاں ڈالی ہوں۔ خیر، یہ تو اب صاحب بہادر سے مل کر ہی پتہ لگنا تھا کہ وہ کتنے پانی میں ہیں۔ کچھ دیر بعد جب میری ساس اور پھوپھی ساس اٹھ کر باہر گئی تو میری بہنیں اور سہیلیاں بھی آ گئی تھیں۔ بٹھاتے ہی
وہ سارے کا سارا اسٹیج گھیر کر بیٹھ گئی تھیں، کیونکہ ان کا ارادہ دلہے میاں سے اچھی خاصی رقم بٹورنے کا تھا، اور پھر انہوں نے خوب ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا۔ آخر میں بیچ میں بڑوں کی مداخلت ہوئی تھی، تب جا کر کوئی بیچ کے معاملات طے ہوئے اور دلہے میاں کو اسٹیج پر بیٹھنے کی اجازت مل گئی تھی، مگر میں پھر بھی گھونگھٹ ہونے کے باعث انہیں نہ دیکھ پائی تھی۔ دوسری طرف وہ بھی میرے دیدار سے محروم ہی رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد روانگی کا وقت ہو چکا تھا۔ حالانکہ میں نے سوچا تھا کہ دلہے میاں گھونگھٹ اٹھائیں گے، پھر ہمارا اچھا سا یادگار فوٹو شوٹ ہوگا، اس کے بعد رخصتی ہوگی، مگر میرا یہ خواب ہی رہا تھا۔ میرے ارمانوں پر پانی پھیر دیا گیا تھا۔ مجھے اس چیز کا دکھ ہوا تھا جو میں نے رخصتی کے بہانے روتے ہوئے آنکھوں سے بہا کر نکال دیا تھا، اور یہ سوچ کر خود کو تالی دی تھی کہ اگلے گھر جا کر ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے پورا انتظام کیا ہو۔ بے ساختہ ہی مجھے ایک الو ہی گھر جا کر ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے پورا انتظام کیا ہو۔ بے ساختہ ہی مجھے ایک الو ہی سی خوشی نے آن گھیرا تھا۔ یقیناً یہ سب میرے شوہر نے میرے پردے کا خیال رکھتے ہوئے کیا تھا۔ میرا دل میرے شوہر کے بارے میں اچھا سوچنے لگا تھا۔ خیر، میرا سسرال میرے گھر سے 1.5 گھنٹے کی مسافت پر واقع تھا۔ اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد میں بہت تھک چکی تھی، مگر ابھی میرے سسرال والے نہ تھکے تھے۔ وہ گھر پہنچتے ہی پھر سے پرجوش ہو گئے اور نہایت گرم جوشی سے میرا استقبال کیا گیا تھا۔ دروازے پر ہی انہوں نے جانے کون سی رسم ایجاد کر کے پوری کر ڈالی تھی۔ آدھا گھنٹہ تو دروازے پر کھڑے ہو کر رسمیں پوری کرتے نکل گیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اب یہ لوگ میری جان بخشی کر کے مجھے کمرے میں بھیج دیں گے، مگر یہ میری خام خیالی ہی تھی۔ مجھے جا کر ایک تیار شدہ صوفے پر بٹھایا گیا تھا۔ میرے شوہر سمیت تمام مرد حضرات غائب ہو گئے تھے۔ میری نند نے میرا گھونگھٹ پلٹ کر میری تعریف کی تھی اور مجھے سلامی بھی پیش کی۔ دیکھ ریکھ میں وہ اچھی اور معصوم لگ رہی تھی۔ میری ساس کہیں سے ایک بوتل اٹھا لائی تھی اور پھر اس سے پانی ایک گلاس میں ڈالا تھا اور وہ پانی مجھے پینے کے لیے دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ پانی اسے پیر صاحب نے دم کر کے دیا تھا کہ بیٹی کی شادی سے پہلے اسے 1 مہینے کے لیے گھر کے سین میں دفنا دو، اور جس دن دلہن آئے گی اسے پہلے 3 دن تک کسی بوتل میں پانی پلانا ہے۔ مجھے تو بوتل دیکھ کر ہی ابکائی آنے لگی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح میری جان چھوٹ جائے۔ میں نے بہت بہانے بنائے کہ مجھے ابھی نہیں پانی، بعد میں کسی بھی وقت پی لوں گی، ابھی دل نہیں چاہ رہا، مگر میری ساس نے ایک نہ سنی تھی اور مجھے وہ پانی پلا کر ہی رہی تھی۔ اس پانی سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ شاید اتنے دن بوتل میں بند رہنے کا اثر تھا۔ میرا جی متلانے لگا۔ اس سے پہلے کہ مجھے الٹیاں لگ جاتی، اس سے پہلے ہی میری نند نے کہیں سے چاکلیٹ ڈھونڈ کر لائی تھی، جسے دیکھتے ہی میری آنکھیں فوراً چمک اٹھی تھیں۔ چاکلیٹ تو مجھے ویسے ہی بہت پسند تھی، لیکن اس وقت تو مجھے ضرورت بہت تھی، ورنہ مجھے الٹیاں لگتے 1 منٹ نہ لگنا تھا۔ میں نے فوراً سے چاکلیٹ کھول کر منہ میں ڈالی تھی اور دھیمی آواز میں اپنی نند کا شکریہ کہا تھا، جس پر میری نند نے کہا کہ شکریہ کو چھوڑیں، مگر اپنے حواس بحال رکھیے گا، یہ نہ ہو کہ صبح ہمارے بھائی ہمیں کمرے سے باہر ملے۔ اس نے یہ بات نہ جانے کس مطلب سے کہی تھی، میں نہ سمجھ سکی تھی۔ میں نے تو اسے مزاح کی ٹون میں ہی لیا تھا، مگر اے کاش کہ اس وقت میں اس کے الفاظ پر غور کر لیتی تو آج یوں پچھتاوے میں تو نہ ہوتی، لیکن قسمت کا لکھا کون ٹال سکتا ہے۔ میں نے خود پر کسی کی گہری نظروں کی تپش محسوس کر کے آنکھیں اوپر اٹھا کر سامنے دیکھا، جہاں دیکھتے ہی حیرت میں پڑ گئی تھی۔ وہاں ایک آدمی کھڑا تھا، مگر اس نے اپنا منہ اور چہرہ مکمل ڈھکا ہوا تھا۔ وہ فوراً وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ میں نے اپنی نند سے پوچھا کہ وہ آدمی کون تھا، تو اس نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، یہاں تو کوئی آدمی نہیں ہے، آپ کا وہم ہوگا۔ میں نے بھی زیادہ دھیان نہیں دیا تھا۔ خیر، اسی طرح پیر صاحب کے نام پر لا کر مجھے اور بھی بہت ساری چیزیں کھلائی پلائی گئی تھیں۔ مجھے ایک ہی دن میں اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے سسرال والے پیروں فقیروں کو بہت مانتے ہیں، تبھی تو نہ جانے کیا کیا اناب شناب چیزیں مجھے کھلائی گئی تھیں۔ آخر میں فریج سے نکال کر فریز کیا ہوا ٹھنڈا دودھ بھی مجھے پلایا تھا، جو ان کے پیر صاحب مہینہ پہلے ہی دم کر کے فریزر میں رکھوا کر کہیں جا چکے تھے، اور ابھی سے بوتل کو پیٹ کر برف پگھلائی گئی تھی اور مجھے وہ دودھ دیا گیا تھا، کیونکہ میری ساس کا کہنا تھا کہ گرم کرنے سے دودھ پھٹ جائے گا، اسی لیے مجھے ٹھنڈا ہی پینا پڑے گا۔ دودھ پیتے ہی اب میری بس ہو گئی تھی اور سردی کی وجہ سے میرے دانت بجنے لگے تھے۔
میں نے مدد طلب، جس نے میری حالت سمجھتے ہوئے اپنی اماں سے اجازت لی تھی اور مجھے لا کر کمرے میں بیڈ پر بٹھا دیا تھا۔ میں نے شکر کا سانس لیا تھا کہ جان چھوٹی۔ ایک ہی دن میں اپنے سسرال سے سخت عاجز آ چکی تھی۔ ان لوگوں نے مجھے تھکا کر میرا برا حال کر دیا تھا۔ میں نے کمرے میں آ کر اپنا گھونگھٹ پھر سے اوڑھ لیا تھا اور ٹیک لگا کر بیٹھی دلہے میاں کا انتظار کرنے لگی۔ اب نہ جانے اس نے کب آنا تھا۔ میں نے ایک طاہرانہ نظر پورے کمرے پر دوڑائی تھی، جہاں میرے جہیز کا سارا سامان اچھے طریقے سے سیٹ کیا گیا تھا اور کمرے کو اچھے سے سجایا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ میں تو اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ وہ ایک خوبصورت اور بھرپور مرد تھا، مگر کاش کہ اتنا عقل مند اور سمجھدار بھی ہوتا۔ میرے شوہر نے مجھے سلام کرنے کے بعد میرا گھونگھٹ پلٹ کر مجھے ستائشی نظروں سے دیکھا تھا اور پھر اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ نکالا تھا۔ میں سمجھی کہ شاید منہ دکھائی کا کوئی تحفہ ہوگا، مگر اگلے ہی لمحے میری خوش فہمی دور ہو گئی، کیونکہ میرے شوہر نے اپنی جیب سے کوئی تحفہ نہیں نکالا تھا، بلکہ یہ ایک تعویذ تھا جو اس نے میرے گلے میں باندھا تھا، اور پھر اپنے گلے میں پڑا ہوا تعویذ بھی مجھے نکال کر دکھایا تھا کہ پیر صاحب نے اسے بھی ایسا ہی تعویذ دیا ہے، اور پھر اس کی بیڈ کی سائڈ ڈرا سے ایک ڈبیا نکال کر اس میں سے انگوٹھی نکالی تھی اور مجھے پہنانے لگا تھا، مگر اسی لمحے مجھے شدید چکر آتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ آخری منظر جو میں نے دیکھا وہ یہ تھا کہ میں نے اپنے شوہر کو بیڈ پر دھکا دے کر لٹا دیا تھا، اور اس کے بعد میرے ذہن پر تاریکی چھا گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا کیا نہیں مجھے کچھ یاد نہیں تھا۔ میرا نام عتیقہ ہے، میری عمر 40 سال ہے۔ میری پیدائش ایک کھاتے پیتے گھرانے میں ہوئی تھی۔ ابا واپٹا میں سرکاری ملازم تھے اور اچھی بڑی پوسٹ پر تھے، جس کی وجہ سے ان کی تنخواہ بھی پرکشش تھی۔ اماں گھریلو خاتون تھیں، مگر کبھی کبھار کپڑے سلائی کر دیا کرتی تھی۔ اماں کہا کرتی تھی کہ جب میں بیاہ کر آئی تو اس وقت مجھے گھر کا کوئی کام نہ آتا تھا، میں نے سب کام تمہاری دادی اور ابا سے ہی سیکھے ہیں۔ مگر جب ہم بچیوں کی پیدائش ہوئی تو بغیر کسی کے سکھائے ہمارے لیے وہ کپڑے سینے لگی تھی، اور پھر ہمارے لیے طرح طرح کے ڈیزائن کے کپڑے سیتی تھی، کیونکہ اسے ہمیں اپنے ہاتھوں سے کپڑے سی کر پہنانا پسند تھا۔ ہم 3 بہنیں تھیں اور 3 ہی بھائی تھے۔ سب سے بڑی 2 بہنیں تھیں، اس کے بعد لگاتار 3 بھائی تھے، اور پھر سب سے آخر میں اس گھر کی سب سے لاڈلی، سب کی جان یعنی کہ میں تھی۔ میں بہت نازوں میں پلی بڑی تھی، ابھی حال ہی میں تعلیم سے فارغ ہوئی تھی۔ اماں ان دنوں مجھے کچن کے کام سکھانے کی کوششوں میں تھی، مگر ابھی میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں پڑھائی کر کر کے تھک چکی تھی۔ اب میرا ارادہ کچھ عرصہ آرام کرنے کا تھا۔ اس میں مجھے ابا اور بھائیوں کے علاوہ دونوں بڑی بہنوں کی حمایت بھی حاصل تھی۔ ویسے میری بھابیاں بھی بے حد اچھی تھیں، وہ مجھے کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتی تھی۔ اماں ایک طرف تھیں اور پورا خاندان ایک طرف، جس کے نتیجے میں نہ تو اماں مجھے کچھ سکھا پائی تھیں اور نہ ہی میں نے کچھ سیکھا تھا۔ ابھی مجھے گھر بیٹھے بمشکل 3 مہینے ہی گزرے تھے جب میرے رشتے آنے شروع ہو گئے۔ میں بھی اتنی جلدی شادی کے حق میں نہیں تھی، مگر اماں اور بھائیوں نے کہا کہ ابھی کوئی مناسب جگہ دیکھ کر منگنی کر لیتے ہیں، تاکہ یہ جو رشتوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں یہ بند ہو جائیں۔ کبھی کوئی منہ اٹھا کر آ جاتا ہے تو کبھی کوئی۔ شادی 4 یا 5 سال بعد کر لیں گے۔ سب کے سمجھانے پر میں راضی ہو گئی تھی۔ پھر بڑی باجی کے شوہر کے دوست کی خالہ کے گھر سے میرا رشتہ آ گیا۔ انہوں نے مجھے باجی کی نند کی شادی پر دیکھا تھا۔ خیر وہ آئے اور منگنی کر کے چلے گئے تھے۔ شادی کا فیصلہ 4 سال بعد کا ہی کیا گیا تھا، مگر منگنی کے 3 دن بعد ہی وہ روتے ہوئے ہمارے گھر آئے اور کہنے لگے کہ لڑکے کے ابا بہت علیل ہیں۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، وہ مرنے سے پہلے ہی بیٹے کی خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک ہی تو بیٹا ہے ہمارا، آپ پلیز ہماری مجبوری کو سمجھیں اور ہمارے ہفتے بعد شادی کی تاریخ دے دیں۔ سب سوچ بچار میں پڑ گئے تھے۔ پھر ووٹ ان کے حق میں گئے تھے، میری ایک نہ سنی گئی تھی، اور مجھے ڈیروں دعاؤں کے سنگ رخصت کر کے پیا دیس بھیج دیا گیا تھا، یہ جانے بغیر کہ ہر دعا قبول نہیں ہوتی۔ کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ گھر بھر کی لاڈلی نازوں پلی اس لڑکی کے ساتھ کون کون سے ظلم کیے جانے تھے۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ شوہر اندھے منہ سویا ہوا تھا، جبکہ میری حالت گزری شب کا پتہ دے رہی تھی۔ میرا شوہر ایسے کیسے کر سکتا تھا؟ بھلے ہی وہ میرا شوہر تھا، مگر اس نے مجھ سے اجازت لینے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ نہ جانے کی حالت درست کرتی اٹھی تھی،
باہر آئے تو تب تک میرا شوہر بھی جاگ چکا تھا اور وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس سے شکوہ کر ہی دیا تھا، جس پر اس نے جو جواب دیا اسے سن کر میرے ہاتھوں سے برش چھوٹ کر نیچے گرا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ مجھ پر الزام لگانے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے ذہن پر زور ڈال لو۔ میں تو تمہیں بہت معصوم سمجھتا تھا، مگر تمہیں تو کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ میں اپنے شوہر کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سن کر ششدر رہ گئی تھی۔ اس کے کہے کے مطابق پیش قدمی میری طرف سے ہوئی تھی، مگر مجھے تو کچھ یاد ہی نہیں تھا۔ میں پریشان سے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ میری نند نے میری پریشانی بھانپ لی تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، مگر میرے پاس کوئی جواب ہی نہ تھا۔ اب میں اسے کیا بتاتی کہ شادی کی پہلی ہی رات میں اپنے شوہر کی نظروں میں بے باک ثابت ہو گئی تھی، مگر پریشانی کی بات تو یہ تھی کہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ خیر وہ دن اور اس سے اگلا دن بھی ولیمے کے ہنگاموں کی نظر ہو گیا تھا۔ میں لاکھ اپنے شوہر کے سامنے شرمائی لجائی پھر رہی تھی، مگر اب اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میرا پہلا امپریشن ہی برا پڑا تھا۔ اب شاید اس کی نظروں میں میری وہ اہمیت نہ رہی تھی۔ خیر دن گزرتے گئے۔ انہی دنوں میرے سسر بھی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ وہ شادی کے 9ویں دن ہی چل بسے تھے۔ حالانکہ میری ساس نے بہت کوشش کی تھی کہ پیر صاحب کے دیے ہوئے تعویذوں سے اور پانی وغیرہ سے اس کا شوہر اور زندہ رہ کر پوتے کی خوشی بھی دیکھ لے، مگر اتنی جلدی یہ ممکن نہیں تھا۔ اب میں نے بچے کو نیٹ سے تھوڑی ڈاؤن لوڈ کرنا تھا، جب بس بٹن دباتی اور پھر جا کر سسر کی گود میں رکھ دیتی۔ میری ساس کچھ زیادہ ہی ایڈوانس جا رہی تھی۔ پہلے مہینے میں 6 دفعہ مجھ سے خوشخبری کا سوال پوچھ چکی تھی، مگر میں کیا بتاتی اسے۔ خیر وقت کچھ آگے سرکا۔ سسر کی موت کا 22واں دن تھا۔ جب رات کے کھانے سے فارغ ہو کر میں کمرے میں آئی تو دیکھا کہ میرا شوہر ایک سوٹ کیس کھولے بیڈ پر رکھا ہوا تھا اور اس میں الماری سے نکال کر اپنے سوٹ رکھ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، تو اس نے کہا کہ وہ 2 سال کے لیے ملک سے باہر جا رہا ہے۔ اس نے 6 مہینے پہلے سے اپلائی کیا ہوا تھا۔ اب جا کر اس کی ڈاکومنٹیشن پوری ہوئی تھی اور ٹکٹ کنفرم ہوئی تھی۔ میرے لیے یہ خبر کسی جھٹکے سے کم نہیں تھی۔ میرا شوہر شادی کے محض 1 مہینے اور 1 ہفتے بعد ہی مجھے چھوڑ کر جا رہا تھا۔ ابھی تو میرے ہاتھوں کی مہندی بھی نہیں اتری تھی اور اتنی جلدی میرا شوہر مجھ سے دور جا رہا تھا۔ میں اپنے آنسو نہ روک پائی تھی اور ضبط کھوتے بے اختیار رو پڑی تھی۔ جب میرے شوہر نے مجھے چپ کروایا اور سمجھایا کہ اس کا جانا ضروری ہے، اس نے پہلے ہی جانے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا۔ اسے نہیں معلوم کہ اس بیچ اس کی شادی ہو جائے گی۔ اگر اسے علم ہوتا تو کبھی بھی وہ نہ جاتا، مگر اب وہاں آگے اس کی رہائش وغیرہ کا بھی پورا انتظام ہو گیا تھا۔ اب یہاں کر پیچھے ہٹ جانا اچھی بات نہیں تھی، اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ جلد واپس ہو چکا ہوگا، تب اسے اپنے جانے پر افسوس ہونا تھا۔ خیر میں نے دل پر پتھر رکھا اور خود پر جبر کرتے اسے خود سے دور بھیج دیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں بہت اداس رہنے لگی تھی، اس لیے نند کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اسے گھر کے کام اور کھانے پکانے بھی سیکھنے لگی تھی۔ وہ بھی اپنے بھائی کے جانے سے بہت زیادہ دکھی تھی، مگر میری نند میں روایتی نندوں والی کوئی بات نہ تھی۔ وہ فطرتاً بہت خاموش طبع کی مالک تھی، اس لیے ہر وقت خاموش، چپ چاپ اور گمسم سی رہتی تھی۔ میں نے اسے بہت کم بولتے ہوئے پایا تھا۔ وہ عمر میں مجھ سے 4 سال بڑی تھی، لیکن پھر بھی مجھے بہت زیادہ عزت دیا کرتی تھی۔ آج میرے شوہر کو گئے دوسرا دن تھا۔ گھر پر صرف میں اور میری نند اور میری ساس ہی رہ گئے تھے۔ کام وغیرہ مکمل کرنے کے بعد میں آ کر بیڈ پر لیٹی تو کچھ ہی دیر کے بعد میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سامنے میری نند کھڑی تھی۔ اس نے اپنے بازو میں اپنا تکیہ اٹھایا ہوا تھا اور چہرے پر بے حد گھبراہٹ تھی۔ وہ بہت ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے اسے کمرے میں داخل ہونے دیا اور پھر اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو وہ کہنے لگی، بھابھی مجھے اپنے کمرے میں ڈر لگ رہا ہے۔ بھائی گھر پر نہیں ہے تو مجھے کل کی رات بھی ڈر کی وجہ سے نیند نہیں آئی۔ اگر میں آپ کے ساتھ سو جاؤں تو اس نے بتاتے ساتھ ہی آخر میں مجھ سے اجازت چاہی تھی۔ مجھے کیا مسئلہ ہو سکتا تھا؟ میں نے اسے اجازت دی اور کمرے کو کنڈی لگا کر میں بھی لیٹ گئی تھی۔ لائٹ میں نے جلائی ہی رکھی تھی۔ وہ کچھ ہی دیر میں سو گئی تھی، جبکہ میں اس پوری رات سو نہ پائی تھی۔ مجھے ساری رات اپنے کمرے کے باہر کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوتی رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ساری رات کمرے کے باہر ٹہلتا رہا ہو۔ فجر کے قریب جا کر کہیں میری آنکھ لگی تھی، پھر میں صبح 10 بجے ہی جاگی تھی۔ میری نند کمرے میں نہیں تھی، شاید وہ جلدی اٹھ کر ہی جا چکی تھی۔ میں ہاتھ منہ دھو کر باہر آئی تو دیکھا ہمارے گھر کے لانچ میں ایک مرد بیٹھا ہوا تھا اور میری ساس بھی اس کے سامنے بیٹھے بس اس کی جی حضوری کر رہی تھی۔ وہ بار بار اس کو پیر صاحب
وہ بار بار اس کو پیر صاحب کہہ کر مخاطب کر رہی تھی۔ وہ کوئی پیر ہی تھا، کیونکہ اس کا حلیہ بالکل پیروں والا ہی تھا۔ لمبی لمبی زلفیں، ان پر رکھی ہوئی ٹوپی، اسی طرح داڑھی اور مونچھیں بھی کسی حد تک بڑی ہوئی تھیں۔ جسم پر اس نے ایک ہرے رنگ کا تنگ سا جبہ پہنا ہوا تھا جو اس کے پیروں تک آ رہا تھا۔ ہاتھوں کی انگلیاں انگوٹھیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ میں نے اس کا پورا جائزہ لے لیا تھا۔ وہ پیر کم اور ملنگ زیادہ لگ رہا تھا۔ اتنے میں میری ساس کی نظر مجھ پر پڑ گئی تھی۔ میری ساس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور مجھے کہا کہ میں پیر صاحب کو سلام کروں۔ میں نے پیر صاحب کی طرف دیکھا جو مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ویسے بھی میں پردہ کرتی تھی، میں نے پاس جانا مناسب نہیں سمجھا اور دور سے ہی پیر صاحب کو سلام کر دیا، جس پر پیر صاحب فوراً غصے میں آ گئے اور میری ساس سے کہنے لگے کہ یہ لڑکی منحوس ہے، فوراً سے اس پر دم کرواؤ نہیں تو تیرا بیٹا مر جائے گا۔ میری ساس کے ہاتھ فوراً کلیجے پر پڑے تھے اور وہ جا کر پیر صاحب کے قدموں میں بیٹھ گئی اور منتیں کرنے لگیں کہ کسی طرح میرے بیٹے کو بچا لو، میرا اکلوتا بیٹا، میرا واحد سہارا ہے۔ پیر صاحب نے کہا کہ تمہارا بیٹا ایک ہی صورت میں بچ سکتا ہے، جب اس کی منحوسیت کا سایہ اس سے دور کیا جائے گا، اس کے لیے اس کو دم کروانا ضروری ہے۔ میری ساس ڈر گئی تھی، جبکہ مجھے اپنے آس پاس خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ میں نے ساس سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ مجھے کوئی دم نہیں کروانا، مگر میری ساس نے میری ایک نہ سنی۔ جب اس نے دیکھا کہ میں اس کی بات نہیں مان رہی تو اس نے زبردستی میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر مجھے اسٹور روم میں بند کر دیا، اور کچھ ہی دیر کے بعد پیر صاحب دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئے تھے اور مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے کونے میں لے گئے تھے۔ وہاں وہ میرے ساتھ غلط حرکات کرنے لگے۔ میں ان کے پیر پڑ گئی جب انہوں نے کہا کہ وہ مجھے ایک شرط پر چھوڑیں گے، اگر میں ان کا ایک کام کروں گی۔ تو میں نے جیسے ہی وہ کام سنا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے انکار کر دیا تو اس پر پیر صاحب کو غصہ آ گیا اور اس نے کئی تھپڑ پے در پہ میرے منہ پر رسید کر دیے تھے، اور پھر مجھے کہا کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ مان جا ورنہ تجھے کسی قابل نہیں چھوڑوں گا۔ میں بمشکل خود کو سنبھالتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی تھی۔ ساس اور نند کو میں کچھ نہیں بتا سکتی تھی، میرے گال سوج گئے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں اپنے شوہر کو بتا دوں گی، مگر شوہر سے بات ہی نہ ہو سکی تھی۔ اگلی صبح وہ پیر پھر سے آ گیا تھا۔ میری ساس پھر سے میرے ہاتھ پیر باندھ کر مجھے اسٹور میں پھینک گئی، جہاں اس پیر نے بیلٹ سے مار مار کر لہو لہان کر دیا تھا۔ میری چیخیں سن کر میری ساس اندر آئی تو پیر نے کہا کہ اس پر کسی چیز کا سایہ ہے، وہ سایہ نکالنا بہت ضروری ہے۔ میری ساس بجائے مجھے دیکھنے کے پیر صاحب کے ہاتھ چومنے لگ گئی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے اس کی جاہلیت پر افسوس ہوا تھا۔ میں نے شکر کیا تھا کہ میری نند یہاں نہیں تھی، ورنہ اس بیچاری کا جانے کیا حال ہوتا۔ وہ اسی دن صبح ہی صبح اپنی خالہ کے گھر چلی گئی تھی۔ شاید وہ آنے والے وقت سے واقف تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی غیر موجودگی مجھ پر کس طرح کے ظلم توڑے گی۔ وہ پیر ہر روز آتا اور مجھے بیلٹ کے ساتھ جانوروں کی طرح مارتا۔ میں جس کو کبھی کسی نے پھول سے بھی نہیں مارا اب آدمری سی ہو گئی تھی۔ اس دن میری حالت انتہا کی بری ہو گئی جب اس پیر نے مجھے پھر سے پوچھا کہ اس کا کام کروں گی یا نہیں، مگر میں نے اس وقت بھی انکار کر دیا تھا۔ اس نے اپنا مزید غصہ مجھ پر نکالا اور آخر میں میرے پیٹ پر زور زور سے لاتیں مارتا باہر نکلا تھا۔ میرے منہ سے دل خراش چیخیں نکلی تھیں۔ مجھے بے ساختہ کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا، مگر میں اتنی مجبور تھی کہ اپنے ہاتھ پیٹ پر رکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ میں نے بند آنکھوں کے ساتھ ہی اپنی اولاد سے معذرت کی تھی، جو شاید اس دنیا میں آنا چاہتی تھی، مگر اسے اتنا موقع ہی نہیں دیا گیا تھا، اور پھر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال کے بیڈ پر تھی۔ میرا شوہر میرا ہاتھ تھام کر بیٹھا ہوا تھا۔ میرا پورا وجود درد سے لپیٹ میں تھا۔ میرا شوہر روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگنے لگا اور مجھے کہا کہ تم ٹھیک کہہ رہی تھی، مجھے نہیں جانا چاہیے تھا، کاش کہ میں نہ جاتا تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ ہم اپنی پہلی خوشی سے محروم ہو گئے تھے، مگر اس میں میرے شوہر کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ قصور تو میری ساس کا تھا، میرے سسر کا تھا اور ان کے بڑوں کا بھی تھا، جو ان پیروں فقیروں کے پیچھے اس طرح پاگل ہو جاتے ہیں اور ان کو خدا سمجھ بیٹھتے ہیں۔ یہ پیر ویر نہیں بلکہ ایک ذہنی مریض شخص تھا اور زانی لعنتی انسان تھا۔ پہلے اس نے اس گھر میں میرے شوہر کی ایک پھوپھی پر نظر رکھی رہی اور اس کو ہراساں کرتا رہا، مگر وہ بیچاری بھی کسی کو کچھ نہیں بتا پائی تھی، کیونکہ کوئی یقین ہی نہیں کرتا تھا۔ اس پیر نے اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر اس کے ساتھ زبردستی کی، جس کے بعد اس نے خودکشی کر کے حرام موت کو گلے لگا لیا تھا، اور اب وہ میری نند کے پیچھے پڑا ہوا تھا اور میری نند کو ہراساں کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ پھر اس نے مجھے بھی نشے والے دودھ اور پانی کے ذریعے قابو کرنے کی کوشش کی تھی، مگر میں اپنے شوہر کی وجہ سے محفوظ رہی تھی۔ مگر میری نند کو جب موقع ملتا وہ اسے ہراساں کرتا تھا، اور ان دنوں مجھے وہ اس بات پر مجبور کر رہا تھا کہ میں اپنی نند کو واپس وہاں سے بلاؤں
اور پھر اپنی ساس کے کھانے میں نیند کی دوا ملا کر ساس کو سلا دوں اور نند کو نشے میں دوائی دے کر اس کے پاس بھیج دوں۔ مگر میں نے اس کی بات نہیں مانی تھی۔ میں اتنی بغیرت نہیں تھی۔ یہ بات سارے خاندان میں مشہور ہو گئی تھی۔ سب میری ساس کو برا بھلا کہہ رہے تھے کہ اس نے گھر میں ہی نقب لگانے والے کو پیر بنا لیا۔ میں وقت کے ساتھ ساتھ سنبھل تو گئی ہوں، مگر میرے جسم پر آج بھی پیر کے دیے ہوئے ظلم و زیادتی کے نشان موجود ہیں۔ میری ساس کا صدمے کے باعث انتقال ہو گیا تھا، جبکہ میری نند کو بیانے کوئی بھی نہیں آ رہا تھا۔ سب کو یہی لگتا تھا کہ شاید میری نند اس پیر کی ہوس کا نشانہ بن چکی ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ لیکن جتنے منہ اتنی باتیں۔ مجبوراً میرے شوہر مجھے اور اپنی بہن کو اپنے ساتھ کینیڈا لے آئے اور یہیں پر ایک مسلم فیملی میں اس کی شادی کر دی ہے۔ اب وہ اپنے گھر میں بہت خوش ہے۔ اللہ نے اسے 2 بچے عطا کیے ہیں، مگر میری گود اس کے بعد سے اب تک سونی ہی ہے۔ لیکن مجھے لوگوں کی کم عقلی اور بے وقوفی پر حیرت ہوتی ہے کہ اعوذ باللہ اسی کو اپنا خدا مان لیتے ہیں۔